اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرفا للذاکرین یا من شکرہ فوزا للشاکرین یا من حمدہ عز للحامدین یا من تعتہ نجات للمطعین یا من آیاتہ برہانا للناظرین یا من کتابہ تذکرۃ للمتقین یا من رحمتہ قریب من المحسنین الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الملقب بطہ ویاسین الرسول الامجد والنبی المسدد وابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان، السلام علیکی یا فاطمۃ الزہراء۔ مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم کا آغاز آج پہلی ماہ محرم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ ہم ذکر اہل بیت سے فرش عزا پر بیٹھ کر کربلا والوں کا ذکر سن کر ہم اپنے کردار سازی کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے انجام کو بخیر بنانے میں کامیاب ہو سکیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس موضوع کا انتخاب اس عشرہ اول میں کیا ہے وہ موضوع ہے قیام امام حسین تا قیام امام مہدی علیہ السلام۔ جیسا کہ ہم سب اس دور غیبت میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جہاں پر ہم بے چینی اور بے قراری سے اللہ کی اس آخری حجت کے ظہور کے منتظر ہیں اور یہ آرزو اور خواہش رکھتے ہیں کہ معبود برحق اس انقلاب مہدی میں، اس قیام امام برحق میں ہمارا حصہ بھی ہو، ہماری خدمات بھی ہوں، ہم بھی نصرت کر سکیں، ہم بھی یاور و مددگار ہوں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر وہ اخلاص پیدا کر سکیں اور اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کر سکیں، وہ جوش و ولولہ پیدا ہو کہ جو ہمیں ثبات قدمی کے ساتھ اس منزل پر رواں دواں کر سکے۔ آئیے آج پہلی محرم میں ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم کے توسط سے ہم اس کاروان کو جوائن کرتے ہیں، اس میں شرکت کرتے ہیں کہ جو کاروان ہم کو اس کاروان سے ملانے والا ہے کہ جس کے ہم منتظر ہیں۔ اس کے لیے
پہلی چیز کہ جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اس سلسلہ ایام عزا میں، وہ ہے سنسیئرٹی، اخلاص، خلوص، سادگی، جوش اور ولولہ، توجہ، اور ذکر امام حسین سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے قیام امام حسین کو سمجھتے ہوئے کہ کیا مقصد تھا میرے مولا حسین کا قیام کرنے کا. جب ہم اس مقصد کو درک کریں گے تو ہمارے اندر بھی یہ آرزو پیدا ہوگی کہ ہم جو ہیں وہ اس کاروان کا حصہ بنے، اس قیام کا حصہ بنے کہ جس کے ہم منتظر ہیں. تو اس کے لیے جو میں نے اپنے لیے گول سیٹ کیا ہے، اور میں چاہوں گی کہ جو ہماری مومنات ہیں وہ بھی اگر اس طرف متوجہ ہوں اور اس عزاداری کے ذریعے سے ایک گول سیٹ کریں کہ ہماری منزل کیا ہے اور ہمیں اس تک پہنچنے میں اور اس میں کامیابی حاصل کرنے میں ہمیں کیا جد و جہد کرنی ہے، کیا سعی کرنی ہے، کیا کوشش کرنی ہے. تو اس کے لیے میں نے جو اپنا گول سیٹ کیا ہے وہ کیا ہے کہ جب ہم نگاہ کرتے ہیں امام حسین کے قیام کی طرف تو وہاں پر جو امام کا مقصد نظر آتا ہے وہ کیا ہے؟ رضن بقضائہ و تسلیما لامری. امام حسین کے قیام کا مقصد فقط اور فقط اللہ کی رضا کو مقدم سمجھنا، اس کے امر الہی پر صلے تسلیم کو خم کر دینا. ہم وہاں سے اپنے سفر کا آغاز کریں گے، مگر اس سے پہلے ہمیں وہ امر الہی کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہوگا، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قضا اور قدر کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہوگا. اور پھر ہماری جو منزل ہوگی وہ کیا ہوگی؟ سورہ فجر کی آخری آیات کی جس کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جو میرا گول ہے اور انشاءاللہ تمام مومنین و مومنات کا وہ گول ہوگا. اور وہ کیا ہے کہ اپنے معیار کو اتنا بلند کر دو، رضائے الہی میں اتنا اپنے آپ کو سرشار کر دو کہ رب تم سے ملاقات کی خواہش اور آرزو کرے، اور اس طریقے سے مخاطب کرے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربکی، اپنے رب کی طرف پلٹا. کس صورت میں؟ کس صورت میں؟ راضیتاً مرضیہ، اس صورت میں کہ تو اپنے رب کے ہر امر پر راضی ہے، قانع ہے، اور رب تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، میرے اس عابد کے صف میں داخل ہو جا، اس عبد کی صف میں داخل ہو جا کہ جس کے لیے میں نے جنت میں سب سے بلند تر مقام مخصوص کیا ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو یہ ہمارا ٹارگٹ ہوگا انشاءاللہ اس عشرہ اول میں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمارے پاس رول ماڈل کی صورت میں وہ محسن انسانیت ہے کہ جس نے انسانیت کو بقا عطا کی ہے، انسانیت کی کو محفوظ کیا ہے. آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا انسانی معاشرہ ہے وہ حیوانی معاشرے سے بھی بدتر ہو گیا ہے. انسانیت دم توڑ رہی ہے، انسانیت حیوانیت کے دلدل میں اس طریقے سے
پھنس چکی ہے کہ صرف ظلمت اور تاریکی کے اور تباہی کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. اپنے آپ کو کس طریقے سے اس حیوانیت کے دلدل سے بچایا جا سکتا ہے، اپنی انسانیت کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے رجوع کرنے کی ضرورت ہے. کس سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے؟ کس کو آئیڈیلائز کرنے کی ضرورت ہے؟ کس کو رہبر و ہادی بنانے کی ضرورت ہے؟ تو وہ کہ جو کہ محسن انسانیت ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، فرزند زہرا و علی، نواسہ رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جنہوں نے سن 61 ہجری میں اس تباہ ہوتی ہوئی انسانیت کو ایک بار پھر جلا بخشی ہے اور بچایا انسانیت کو. اور انسانیت بچانے کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ نثار اور قربان کر دیا. آج اگر ہم اپنی انسانیت کو بچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو اس حیوانی معاشرے سے محفوظ کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں بھی قربانی دینی ہوگی، ایثار پیش کرنا ہوگا. آئیے اس محرم میں ہم نیت کرتے ہیں، معبود برحق ہم اپنی فلاح چاہتے ہیں، اپنی نجات چاہتے ہیں، اپنی کامیابی چاہتے ہیں. ہم اس حالت میں تیری طرف آنا چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار تیرے ان مخصوص بندوں میں ہو کہ جن کو تو بہت ہی احترام کے ساتھ، بہت ہی عزت کے ساتھ اپنی طرف بلاتا ہے. ہمیں توفیق دے. تیری توفیق کے بغیر ہم اپنے ارادوں کو، اپنے مشن کو، اپنے مشن میں، اپنے ارادوں میں ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے. ہمیں تیری توفیق کی ضرورت ہے. آج پہلی محرم ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ان مخصوص ایام کے توسط سے، وسیلے سے، اس ماہ محرم کی جس کو تو نے محترم مہینہ قرار دیا ہے، واسطہ دیتے ہیں معبود برحق ہمیں وہ توفیق دے، ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو سکے، ہمارے اندر وہ موٹیویشن پیدا ہو سکے کہ ہم اپنے آپ کو اس دلدل سے بچا سکیں، اپنی انسانیت کو برقرار رکھ سکیں. ہمیں توفیق دے وہ حسن بصیرت پیدا ہو جائے جس میں کربلا والوں کی وہ اقدام، کربلا والوں کی وہ جد و جہد، وہ سعی، وہ قربانیاں ہمیں واضح صورت میں نظر آئیں. ایک روشن چراغ کی صورت میں ہم اس روشن چراغ کے ذریعے سے اپنے اندر کی تاریکیوں اور ظلمتوں کو دور کر سکیں اور نور ایمانی سے اپنے دل کو منور کر سکیں. یہ ہماری آرزو اور خواہش اور دعا ہے معبود برحق کہ تو ہمارا ناصر و مددگار ہے. اگر تو توفیق نہ دے تو ہم اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. لہٰذا انشاءاللہ عزیز اس سلسلہ مجلس میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، ان تمام عوامل کی طرف توجہ کریں گے کہ جو ہمیں بہتر انجام کی طرف لے کر جا سکیں. اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین کا وہ قیام کہ جس کا مقصد کیا تھا، اس مقصد کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ امام حسین کی ذات کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ یہ سرداران جنت ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جن کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین مصباح الخدا ہے اور سفینۃ النجاہ ہے، یعنی نجات کا سفینہ ہے۔ ہر وہ فرد کہ جس کی کشتی زندگی تاریکیوں میں ڈوب رہی ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنی اس کشتی زندگی کو نجات تک اور ساحل تک پہنچا سکے تو اس کو حسین کی طرف متوجہ ہونا ہوگا، امام حسین کی معرفت حاصل کرنی ہوگی، ان کے طریقہ زندگی سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی کہ انہوں نے کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام حسین کو سفینۃ النجاہ کہا ہے، کیونکہ وہ حسین کہ جس نے ہمیشہ رضائے رب کو، خوشنودی رب کو مقدم سمجھا ہے۔ میں اور آپ اس جملے سے بخوبی واقف ہیں، ہر سال اس جملے کو ہم سنتے ہیں، رضاً بقضائہ و تسلیما لامری، یہ میرے اور آپ کے مولا حسین کا کلمہ ہے، جملہ ہے جو ان کی زبان سے اس وقت جاری ہوا کہ جب وہ سب کچھ لٹا چکے تھے، مگر بتا دیا کہ یہ قربانی، یہ قیام، یہ ہجرت اس وطن سے کہ جو وطن مدینہ، وہ وطن کہ جہاں پر دین اسلام نے امن کا پرچم سر بلند کیا، دعوت امن و امان دی ہے، سب کی جانیں محفوظ، مال محفوظ، پیغام محبت و اخوت دیا ہے، اس دین اسلام کی جو کہ اسٹیبلش ہوا ہے مدینہ میں، مگر پھر جو پہلی ہجری کو جو امن کا پرچم لہرایا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات اس طریقے سے بدلے کہ وہی شہر مدینہ کہ جس میں امام حسین کے نانا نے امن کی بنیاد رکھی، سب کی جان اور مال محفوظ اور تحفظ میں، اسلام میں کے تحفظ میں آ گیا، وقت اور حالات بدلے اور سن 60 ہجری کو کے آخری ایام میں یہ حال ہو گیا کہ اسی امن و امان کے دائی کا نواسا مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ توجہ کی ضرورت ہے، کیا عوامل تھے، کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے امام حسین کو اپنے نانا کی قبر، اپنی ماں کی قبر کو چھوڑنا پڑا، مدینہ کو خیر باد کیا۔ امام حسین کی ہجرت وہ ہجرت تھی کہ پھر بعد میں ان کو دوبارہ مدینہ آنا نصیب نہیں ہوا۔ آپ کے نانا نے بھی دین اسلام کی بقا کے لیے، اس کی خاطر، انسانیت کی حفاظت کے لیے مکہ سے ہجرت فرمائی، مگر آپ کو دوبارہ اپنے وطن جانا نصیب ہوا ایک فاتح کی صورت میں۔ مگر امام حسین نے جو ہجرت فرمائی ہے سن 60 ہجری 28 رجب کو، اس کے بعد امام حسین کو واپس مدینہ آنا نصیب نہیں ہوا۔ امام نے ہجرت کیوں فرمائی؟ رسول خدا کی ہجرت دین اسلام کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھی، دین اسلام کے قیام کے لیے تھی،
हुकूमत इस्लामी को राइज करना था, शरीयत इलाही को इम्प्लीमेंट करवाना था, राइज करना था। आपने इसलिए हिजरत फरमाई है कि आप दीन इस्लाम को इस्टेब्लिश करना चाहते थे, और जो कि भरपूर तरीके से आपने मदीना में इस्लाम को इस्टेब्लिश किया है। और इमाम हुसैन की हिजरत उसी इस्लाम की बका थी, उसकी हिफाजत थी, उसको नाबूदी से बचाने के लिए इमाम हुसैन ने मदीना से हिजरत फरमाई है मक्के की तरफ। नाना ने मक्के से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई और नवासे ने मदीना से मक्के की तरफ हिजरत फरमाई है। और उनका मकसद क्या था? दीन हक़ की बका, उसकी सलामती। और उसके लिए आपने जो पहला पॉइंट इंसानियत के सामने रखा, उनके उस क़याम में जो उनका पहला मकसद था, वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए। जब लोगों ने पूछा कि आपका ये क़याम किस मकसद के तहत है, तो आपने फरमाया नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए मैं ये क़याम कर रहा हूँ। रोज़ादारान इमाम हुसैन मुहर्रमुल हराम कि इन मजालिस में हमें मकसद हुसैनी की तरफ मुतवज्जे होना है। नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए मेरे और आपके मौला ने क़याम फरमाया है, लिहाजा बहैसियत उम्मत रसूल हमारी क्या ज़िम्मेदारी है कि उस क़याम के मकसद की तरफ मुतवज्जे होकर अपनी इस्लाह कर सकें। इन दिनों में जहाँ जहाँ फर्श अज़ा बिछ रहा है, जहाँ जहाँ गुफ्तगू हक़ हो रही है, दीन इस्लाम की गुफ्तगू हो रही है, रसूल और आले रसूल की गुफ्तगू हो रही है, उसमें हमने अपने लिए उसमें इस्लाही पहलुओं को देखकर हमने अपनी किरदार साजी करनी है। हम अगर हुसैनी हैं, इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, तो फिर इमाम हुसैन के क़याम के मकसद को पूरा करने के लिए हमें उस इस्लाही कामों में अपने आप को मसरूफ़ करना होगा। मकसद मजलिस हुसैन किरदार साजी है, इस्लाह है अपनी ज़ात की, अपने वजूद की सबसे पहले, उसके बाद अपने लवाइकीन की, अपने खानवादे की, अपने अजीज़ व अकारिब की। ये हमारी मजलिसों का मकसद हो। इस नियत और इरादे के साथ मजलिसों में शरीक हों कि हमें अपनी इस्लाह करनी है। हम हुसैनी हैं, लिहाजा इमाम के क़याम के मकसद की हिफाजत हम अपनी किरदार साजी की सूरत में कर सकते हैं और दुनिया को बता सकते हैं हुसैन कामयाब हुआ। हुसैन के क़याम ने लोगों की फ़िक्रों को बदला, लोगों को के किरदारों को बदला। हमें तो फ़कत एक ही नाम नज़र आता है जो हम अपनी ज़बान पर लाते हैं, वरना करबला के ज़रिए से ना जाने कितने लोग कि जिनको शुमार नहीं किया जा सकता, उन्होंने अपने किरदार बनाए हैं और संवारे हैं और हक़ की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाए हैं। हम सिर्फ़ खुर की मिसाल देते हैं, वरना बहुत से अफराद थे जिन्होंने उस वक्त भी करबला के उन अयाम में भी अपनी तवज्जो हक़ की तरफ की और हिदायत पाई, और आज तक 1400 साल गुजरने के बाद भी आज तक लोग करबला से दर्स हासिल कर रहे हैं और अपने किरदार को संवार रहे हैं, क्योंकि करबला का जो क़याम हुसैनी है वो
इंसानियत बेस है। पूरी इंसानियत को इमाम हुसैन दावत फ़िक्र दे रहे हैं, बग़ैर किसी तफरीक़ के फ़कत और फ़कत कलमा गो नहीं। इंसानियत के दायरे में जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने कौम और कबीले हैं, सब के लिए ये दावत आम है। इसलिए मजलिस हुसैनी में ये देखा नहीं जाता है कि किसका ताल्लुक़ किस कौम और कबीले रंगो नस्ल से है, बल्कि हर एक को उस फ़र्श अज़ा पर वेलकम किया जाता है, उसका इस्तक़बाल होता है, क्योंकि ये जो पैगाम इमाम हुसैन है यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया के लिए है। लिहाजा क़याम इमाम हुसैन से हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। इस मजलिस अज़ा के ज़रिए से उस इंस्टीट्यूट को हम ज्वाइन करेंगे, उस इदारे को हम ज्वाइन करेंगे। ये ओपन यूनिवर्सिटी है। ये मजलिसें क्या हैं? ये ओपन यूनिवर्सिटी है कि जहाँ पे दर्स व तदरीस की महफिलें होती हैं, गुफ्तगू होती है, कलाम इलाही, इल्म इलाही से सरशार किया जाता है, अहादीस रसूल की रोशनी में मतालिब को वाज़े किया जाता है, अहले बैत अतहार के अक़वाल और उनके किरदार का ज़िक्र करके उन कुरान की आयात की तफसीर को मद्देनज़र रखा जाता है कि जो इन अहले बैत के किरदार के ज़रिए से उन आयात की तशरीह बहुत वाज़े तरीक़े से होती है। लिहाजा हम जो हैं वो कोशिश करेंगे कि इन मजलिस अज़ा से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए उस कारवान को ज्वाइन करें कि जो हमें क़याम इमाम असर तक ले जा सके और हम अपने वक्त के इमाम और हुज्जत खुदा और वारिस रसूल खुदा हम जो हैं वो उनके सामने सुर्ख रूह हो सकें इंशाअल्लाह। मगर उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर वो सिंसियरिटी हो। उसके लिए आपने इस बात पर गौर किया होगा, तवज्जो दी होगी कि माह मुहर्रम में हमारा तरीक़ा ज़िंदगी बदल जाता है, दुनिया से डिटैच हो जाते हैं हम, जो हैं वो दुनिया से डिटैच हो जाते हैं। हमारे अंदर सादगी, सिंपलिसिटी पैदा हो जाती है, हमारे अंदर सिंसियरिटी पैदा हो जाती है। क्यों? दलील है ये अश्क कि जो इखलास की नुमाइंदगी करते हैं। जब आँखों से अश्क जारी हो, इसका मतलब है दिल जो है बेकरार और बेचैन है, दिल मुतवज्जे है। जहाँ भी अश्कबारी है, आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की निगाह में सबसे अजीम तर इबादत कि जहाँ पता चले कि ये इबादत लायक कबूल है, वो इबादत कि जो अश्कबारी के साथ होती है। जब अल्लाह के हुजूर इंसान तज़र्रुह करता है, अल्लाह के हुजूर जब अपने आप को पेश करता है इज़्ज़ो इंकिसारी के साथ, कि उसकी आंखें अश्कबार होती हैं। और ये अश्कबारी इस बात की दलील है कि उसके अमल में सिंसेरिटी है, सच्चाई है, सदाकत है, इखलास है। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं है कि इन अय्याम अज़ा में समहाउ हम लोग उस इखलास और सिंसेरिटी की तरफ मुतवज्जे होते हैं। हमारी आँखें अश्कबार होती हैं और इस आँखों की अश्कबारी इस बात की दलील है कि हमारा दिल बेचैन है, तड़प रहा है, सीखना चाहता है, अपनी इस्लाह चाहता है, अपनी किरदार साजी चाहता है, अपने आप को अपने वक्त के इमाम से मुल्हिक करना चाहता है।
ان سے اپنے تعلق کو استوار اور مضبوط کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ اہتمام ہم لوگ کرتے ہیں. کس طریقے سے ہماری حتی الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ تمام مقامات کہ جہاں ذکر حسین ہوتا ہے، درس الہی جو ہے وہ ہم کو حاصل ہوتا ہے، تو وہاں پر ہم بہت اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں، باوضو ہو کر ہم جاتے ہیں اس نیت و ارادے کے ساتھ کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارے اندر پاکیزگی پیدا ہو سکے، ہمارے کردار طیب و طاہر ہو سکیں، تو باوضو ہو کے ہم اپنے آپ کو فوکس کرتے ہیں اس مقصد کی طرف، اور اس کے ساتھ پھر ہمارا وہ سادہ لباس ہے کہ جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم غریبوں کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کا سب کچھ لوٹ لیا گیا، جن کے گھر کو تاراج کر دیا گیا، اس صورت میں کہ وہ کہ جس کے صدقے میں اس کائنات کو خلق کیا ہے، فرزند رسول، جس کے لیے زمین تنگ کر دی ہے دشمنان دین نے، دشمنان انسانیت نے، کہ امام حسین نے ہجرت فرمائی مدینہ سے کس صورت میں کہ صرف اپنے مختصر سے خانوادے کو لے کر امام جو ہیں وہ مدینہ سے ہجرت فرما رہے ہیں، اور کس عالم میں ہجرت فرما رہے ہیں کہ ہمیں روایتوں میں پتہ چلتا ہے، میرا مولا فرماتا ہے یہ سفر مظلوموں کا سفر ہے، یہ سفر غریبوں کا سفر ہے. اور ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ جب امام حسین نے ارادہ کیا اور اپنے بچپن کے جو عہد طفلی میں جو وعدہ کیا تھا، آپ نے اپنے نانا سے ان کے دین کی حفاظت کا، اس کی بقا کا وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے امام نے ہجرت فرمائی مدینے سے قیام کی صورت میں. کہ جب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ کے سفر کا مقصد کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ عہد طفلی میں جو میں نے اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا، کہ جب آپ نے فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ میری محنتیں، میری کاوشیں، میری قربانیاں رائگاں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، دین اسلام کی حقیقت کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی، حقانیت ختم ہو جائے گی، سچائی نابود ہو جائے گی، اور اس وقت دین اسلام پکار پکار کے کہے گا کہ کون ہے جو مجھے میری حفاظت کرے، میری بقا کا ضامن کون ہے. تو اس وقت میں نے اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا کہ اے نانا جان، میں آپ کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، میں قیام کروں گا اور اپنے سب کچھ لٹا دوں گا دین اسلام کی بقا کے لیے. اور امام حسین نے اس وعدے کو سن 60 ہجری 28 رجب کو پورا کیا، اپنے مختصر سے کارواں کو تیار کیا. کس صورت میں کہ اس کارواں میں آپ نے ان تمام افراد کو، ہر ایج گروپ کی نمائندگی اس کاروان میں ہمیں نظر آتی ہے کہ جو تمام زمانے کے لیے ایک مثال ہے، نمونہ ہے. آپ نے اس قیام کے کاروان کے لیے خود انتخاب کیا کہ کون کون اس میں آپ کے ساتھ ہوگا. تو چونکہ امام حسین کا جو فہرست تھی قافلے کی، اس میں آپ کے فقط و فقط خانوادے کے لوگ ساتھ تھے. آپ کی بہنیں جناب زینب ام کلثوم، آپ کے بھائی حضرت عباس
اور ان کے بھائی آپ کے ساتھ تھے، آپ کے بھتیجے، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، ایک مختصر سے خانوادے کے ساتھ آپ جو ہیں وہ کربلا سے اذن سفر اختیار کرتے ہیں، اس صورت میں کہ بہت زیادہ سادگی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، شب کی تاریکی میں آپ مدینے سے روانہ ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے ارادے کو اپنے خانوادے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو جذبہ دیکھیے، خانوادہ رسول کے ہر فرد کا جذبہ دیکھیے کہ ہر فرد بے چین ہے یہ جاننے کے لیے کہ امام نے جانے والوں میں کس کس کو شامل کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوں۔ خدا ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا کرے کہ ہم بھی آگے بڑھنے والوں میں سے ہوں، اپنے وقت کے امام کی نصرت کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو۔ جب ہمارے وقت کے امام وہ فہرست بنائے قیام کے حوالے سے، اپنے قافلے کو تیار کریں تو اس میں ہمارا نام بھی شامل ہو، مگر اس کے لیے وہ موٹیویشن چاہیے، وہ جذبہ ایثار و قربانی کا چاہیے جو کربلا والوں میں موجود تھا، چاہے وہ نونہال اونو محمد ہوں، چاہے وہ قاسم ہوں، چاہے علی اکبر ہوں، چاہے سکینہ ہوں، ہر عمر کے افراد جو ہیں بے چین اور بے قرار ہیں اس مشن میں کہ جہاں پہ فقط و فقط قربانیاں ہیں، ایثار ہے۔ اور آپ امام حسین نے ہر منزل پر جہاں جہاں امام حسین کو کسی نے جوائن کیا ہے آپ نے بتا دیا کہ میں جس سفر پہ نکلا ہوں وہاں پر عظیم قربانی ہے، ایسی قربانی کی تاریخ انسانیت میں ایسی قربانی کسی نے نہیں دی ہے۔ اگر تم لوگ اس قربانی کے لیے تیار ہو تو مجھے جوائن کرو، اور اگر نہیں تیار ہو تو پھر اپنے اپنے علاقوں کی طرف پلٹ جاؤ۔ اور امام حسین کا یہ مختصر سے قافلہ تیار ہوا جس کے منتظمین میں پیش سید سجاد ہیں جو اپنی بھرپور جوانی میں ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے چچا حضرت عباس ہیں اور حضرت علی اکبر ہیں۔ یہ وہ تین مخصوص افراد ہیں کہ جنہوں نے اس کارواں کو تیار کیا ہے اور وہاں سے سارے انتظامات کیے ہیں امام حسین کی مدینہ سے روانگی کے سلسلے میں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس طریقے سے انتظام کیا تھا۔ مولا سجاد جو بہت ہی غیور امام ہے، بہت غیور معصوم ہے، ان کا فوکس کس بات پہ تھا؟ اہل حرم کے پردے پر تھا کہ ایسا انتظام ہو کہ جہاں پر کہیں بے حرمتی نہ ہو سکے نواسے رسول کی، اہل حرم کی مقدورات کی کوئی بے حرمتی نہ ہو سکے۔ پردے کا بہترین انتظام سید سجاد کے سپرد تھا، اور آپ نے بہترین طریقے سے اس کا انتظام کیا۔ حضرت عباس کی ذمہ داری تھی قافلے کے لیے راحت اور آسانیوں کا سبب بننا، اس کا انتظام کہ پانی ہے، اس سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں جس میں شیرخوار بھی ہیں، کچھ عورتیں ایسی تھیں جو پریگننٹ بھی تھیں، کچھ عورتیں ایسی تھیں کہ جنہوں نے ابھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو صاحب اولاد کیا تھا، جیسے کہ حضرت ام رباب، چند دن کا بچہ جن کے ساتھ تھا۔ حضرت عباس نے قافلے کے لیے آسانی اور راحت کا سامان مہیا کیا۔ حضرت علی اکبر ان تمام چیزوں میں سید سجاد اور حضرت عباس کے معاون اور مددگار تھے۔ روایتیں بتاتی ہیں اماریاں لائی گئیں، خود آگے آگے سید سجاد ایک ایک اماری کو دیکھ رہے ہیں کہ جو خواتین کے لیے اماریاں آئی تھیں کہ اس میں پردہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہے،
حضرت عباس دیکھ رہے ہیں عماریاں جو ہیں جس پہ ہماری بیویاں بیٹھیں گی وہ بہترین ہیں کہ نہیں ہیں، اس میں آسانیاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ بس عزاداران حسین راوی نے اس طریقے سے منظر کشی کی ہے کہ بیویوں کو عماریوں میں بٹھایا گیا، اور جب نواسی رسول کی باری آئی، جناب زینب و ام کلثوم کی باری آئی ہے، تو ہمیں روایتیں کچھ اس طریقے سے بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ سید سجاد جو پھوپھی کے پاس گئے اور فرمایا پھوپھی اماں سواری تیار ہے، اور پھوپھی اماں کو اس گھر سے باہر لانے سے پہلے سید سجاد باہر آئے اور فرمایا کہ ذرا دیکھ لیں چچا عباس کہ اس راستے میں کوئی نامحرم تو نہیں ہے، چراغ کو گل کر دے۔ نواسی رسول دختر زہرا گھر سے باہر تشریف لا رہی ہے، بہت ہی رسپیکٹ کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ سید سجاد نے اپنی پھوپھیوں کو محملوں میں بٹھایا ہے، اطمینان کیا ہے، اور پھر ہمیں روایتیں بتاتی ہیں کہ پھر باقی بیویاں جو ہیں وہ عماریوں میں بیٹھنے کے لیے ان کو لے جایا جا رہا تھا، مگر جب ام رباب گھر سے باہر آنے لگی تو امام حسین کی دختر بی بی سغرا بے چین ہو گئی اور ماں سے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے میرے بھائی علی اصغر کو میری گود میں دے دیجئے۔ ام رباب نے چند دن کے علی اصغر کو بی بی سغرا کی آغوش میں دیا، انہوں نے حال اپنی بہن کی آغوش میں اس طریقے سے سمٹ گیا جیسے اپنی بے زبانی میں یہ کہہ رہا ہو یہ آخری بار ہے جو میں آپ کی گود کی زینت بن رہا ہوں۔ بس عزاداران امام حسین ام رباب نے لینا چاہا، علی اصغر نے اپنی بہن کی آغوش سے آنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب یہ خبر امام حسین کو ملی تو امام حسین آگے بڑھے اور شیرخوار کے کان میں سرگوشی کی کہ جس کو سنتے ہی علی اصغر ہمک کے اپنے باپ کی آغوش میں آ گئے، یعنی کہ میں یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ اے بابا، اس کاروان میں آپ کے قیام میں آخری کیل شہادت کی میں گاڑوں گا، میں آپ کے اس قیام کو کامیاب بناؤں گا۔ خداوند کریم ہمارے اندر شیرخوار علی اصغر کا جذبہ قربانی پیدا کر، ہمارے اس سوگواری کو، اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری اولاد کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، دین اسلام میں پر استقامت پیدا کر۔ معبود برحق جتنے مریض ہیں تمام مریضوں کی جسمانی اور روحانی امراض سے ان کو شفا یاب کر، مسلمانوں میں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا کر، مسلمانوں میں اتحاد اور ایکا پیدا کر، جلد از جلد امام برحق کا ظہور فرما اور ہم کو ان کے مددگار میں اور ناصر میں شامل فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جذبہ حیدر کرار رواں خون میں ہے، حوصلہ دل میں ہے اور عزم جواں خون میں ہے، کرے صبر و وفا وارث آل ابا، ہر مرض کی ہے دوا، نام میں بھی ہے شفا، نام میں بھی ہے شفا۔ اولیاء اللہ یا حسین،
दिल का सहारा या हुसैन, दिल का सहारा या हुसैन, दिल ने पुकारा या हुसैन, या अली मदद मदद 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 या हुसैन, दिल का सहारा या हुसैन, दिल ने पुकारा या हुसैन, या अली मदद मदद या हुसैन, या अली मदद मदद या हुसैन, दिल का सहारा या हुसैन, इम्तिहान गाहे सदाकत से जो गुजरा वो हुसैन, रोशनी बन के जमाने में जो बिखरा वो हुसैन, ज़ाकिरे नो के सिना नाज़िशे कौन मका, मंजिले हक का निशा ज़ीनते बाग़ जिना, नूरे से आला या हुसैन, का सहारा या हुसैन, दिल ने पुकारा या हुसैन, या अली मदद मदद या हुसैन, या अली मदद मदद या हुसैन, दिल का सहारा या हुसैन, जिसने इस्लाम को मिटने से बचाया वो हुसैन, जिसने सर अपना रहे हक में कटाया वो हुसैन, जिसके नाना है नबी जिसके बाबा है अली, जान या जर की कभी जिसने परवाह नहीं की, वो मेरा मौला या हुसैन, का सहारा या हुसैन, दिल ने पुकारा या हुसैन, या अली मदद मदद या हुसैन, या अली मदद मदद या हुसैन, दिल का सहारा या हुसैन, जिसने जीने का सिखाया है सलीका वो हुसैन, हक परस्तों का जो कहलाया मसीहा वो हुसैन, कुल्ज़ुमे मोहरे वफा मंबाए सब्र रिज़ा, शमे वहदत की ज़िया ए गरीबुल गुरबा, दिलबर ज़हरा या हुसैन, का सहारा या हुसैन, दिल ने पुकारा या हुसैन, या अली मदद मदद या हुसैन, या अली मदद मदद या हुसैन, दिल का सहारा या हुसैन, रब्बे अकबर जिसे महबूब बनाए वो हुसैन, अर्श से फर्श पे लेने जिसे आए वो हुसैन, जिसका आला है हसन जिसका बाला है नसब, जिसका मोहसिन है लक़ब जिसका मद्दाह है रब, वो मेरा आका या हुसैन, का सहारा या हुसैन, दिल ने पुकारा या हुसैन, या अली मदद मदद या हुसैन, या अली मदद मदद या हुसैन, दिल का सहारा या हुसैन, जिसका हर चाहने वाला है नमाजी वो हुसैन, जिससे खालिद सर मैदान हुआ राजी वो हुसैन, जिसने वहदत का सदा दर्स दुनिया को दिया, 3 दिन प्यासा रहा फिर भी शिकवा न किया, फैज़ का दरिया या हुसैन, का सहारा या हुसैन, दिल ने पुकारा या हुसैन, या अली मदद मदद या हुसैन, या अली मदद मदद या हुसैन, दिल का सहारा या हुसैन,
محشر میں ہو شرمندہ ہمارا آقا، آئینہ دار وفا یہ رہے یاد صدا، ہمیں زہرا کی دعا خاص خالق کی عطا، عاشق مولا یا حسین کا سہارا یا حسین، دل نے پکارا یا حسین، یا علی مدد مدد یا حسین، یا علی مدد مدد یا حسین، دل کا سہارا یا حسین، حسن اخلاق کا ہر کوئی خریدار لگے، جس طرف سے بھی گزر جائے تو بازار لگے، جب ہو کردار کی بات ہو بیاں اپنے صفات، زیر پارا ہی نجات بس رہے کعبہ حیات، فخر سے کہنا یا حسین کا سہارا یا حسین، دل نے پکارا یا حسین، یا علی مدد مدد یا حسین، یا علی مدد مدد یا حسین، دل کا سہارا یا حسین، مارو زر درہم دینار نہ دولت کے لیے، ہم کو جینا ہے شریعت کی حفاظت کے لیے، گھر جو لٹتے ہیں لٹے، سر جو کٹتے ہیں کٹے، جس میں حصوں میں بٹے، ہم رہے یا نہ رہے، غم نہیں اس کا یا حسین کا سہارا یا حسین، دل نے پکارا یا حسین، یا علی مدد مدد یا حسین، یا علی مدد مدد یا حسین، دل کا سہارا یا حسین، صاحب ظرف ہے ہم، درد ہے خوددار ہے ہم کو پہچان لے دنیا کے آزادار ہیں ہم وفادار علی فرما بردار نبی، اپنے مقصد سے کبھی پیچھے ہٹ سکتے نہیں، اپنا ہے نعرہ یا حسین کا سہارا یا حسین، دل نے پکارا یا حسین، یا علی مدد مدد یا حسین، یا علی مدد مدد یا حسین، دل کا سہارا یا حسین، نعرے نمرود ہی کیا زہر پیا ہے ہم نے، خون اسلام نے مانگا تو دیا ہے ہم نے، حق نصرت کے لیے کام کیا کیا نہ کیے، سربلندی سے جیے امتحان ہم نے دیے، لہجہ بلہجہ یا حسین کا سہارا یا حسین، دل نے پکارا یا حسین، یا علی مدد مدد یا حسین، یا علی مدد مدد یا حسین، دل کا سہارا یا حسین، فخر آصف یہ ہمیں ہے کہ حسینی ہے ہم، ہر کوئی کر نہیں سکتا ہے یہ دعویٰ ماہم، رب اکبر کی قسم لاکھ گنتی میں حکم، سر کبھی ہوں گے نہ خم، کہتے جائیں گے یہ ہم، لبیک یا مولا